حضرت صدیق اکبر حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اسبد بشارت جد امجد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختتام مدت امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ ایک حکمت بھی تھے، فرمایا بعد اختتام مدت عین مارکہ جنگ میں ہتھیار رکھ دیے پر اور ملک امیر معاویہ کو سفر امر کیا۔ تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ باتیں آپ فرما رہے ہیں۔ رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام غیور اہل سنت و جماعت، آج ہم ایک اہم مسئلہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف پنڈی کے شیاطین سے فتنہ چلا، جاہل پیروں اور حنیف تیرے جیسے جاہل ملاؤں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بدتمیزی کا سلسلہ کافی زیادہ حد تک شروع ہو چکا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ان کی ذات اقدس پہ لا یعنی قسم کا اعتراض کر دیا جاتا ہے۔ ہم شروع سے ہی کہتے تھے کہ اس فتنے کا سرغنہ پیر حسین الدین شاہ ہے۔ یہ سب اسی کی سرپرستی میں رفض پھیلایا جا رہا تھا۔ چند دن قبل اس کے دارالعلوم میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں پیر حسین الدین شاہ نے کچھ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اچھی باتیں بھی کیں، لیکن ساتھ ہی ان کی ذات اور بادشاہت پہ ایک اعتراض بھی کر گیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جتنے گستاخان صحابہ تھے، ریاض شاہ، حنیف قریشی وغیرہ، سب اس کے سٹیج پر تشریف فرما تھے، اس کے سائے میں موجود تھے۔ آج تک اگر پیر حسین الدین شاہ اہل سنت کے موقف پہ قائم ہے تو کیوں آج تک حنیف قریشی اور ریاض شاہ سے جو انہوں نے گستاخیاں کیں صحابہ کرام کی، اس سے رجوع اعلانیہ کیوں نہ کروایا؟ بغیر رجوع کے انہیں اپنے سٹیج پہ دعوت دینا اور بٹھانا اور عزت دینا، یہ کس بات کا تقاضا کر رہا ہے؟ پھر خود بھی انہی کی ڈگر پہ چلتے ہوئے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی جو صلح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، دبے لفظوں میں اس پہ اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ حضرت امام حسن پاک نے بادشاہت ملوکیت سے اپنے دامن کو داغدار کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور حکومت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ اب کس ملوکیت کو وہ داغدار کہہ رہا ہے کہ جس سے دامن داغدار ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ ملوکیت کیا تھی، وہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے۔ میرے پاس یہ اعتقاد الاحباب اعلی حضرت فاضل بریلوی مجدد ملت حاضرہ الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت والرضوان،
آپ کا رسالہ شریف ہے جس میں حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں، اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا، مدینے کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہ اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ حسین الدین شاہ اس دن بڑے اعلیٰ حضرت کے حوالے دے رہا تھا، تو ہم نے بھی اعلیٰ حضرت ہی سرکار کا حوالہ دے دیا کہ امیر معاویہ کی بادشاہت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کہا جا رہا ہے، تو آپ پھر کس ملوکیت کی بات کر رہے ہیں جس سے امام حسن اپنا دامن داغدار نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اصل میں پنڈی کے کچھ رفض زدہ لوگوں کو سیدنا امام حسن کی وہ صلح آج بھی قبول نہیں۔ رافضی تو نہیں کرتے تھے اور نہ کریں، وہ تو کہتے ہیں کراہت اور مجبوری میں کی ہے، لیکن تکلیف ان لوگوں سے ہے جو خود کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ صرف اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ یہ سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت قاب سے مروی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئیں وہی ہیں: مولدہ بمکۃ و ہجرتہ بطیبۃ و ملکہ بالشام، یعنی حضور علیہ السلام کا مولد شریف مکہ مکرمہ، مقام ہجرت مدینہ طیبہ اور حکومت شام میں ہوگی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال شام کے گورنر رہے اور 20 سال مطلق حاکم رہے۔ اس میں یہ خود احتجاج ہے، احتجاج شیعوں کی، اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خود فرمان موجود ہے کہ تم جیسے شیعوں سے مجھے معاویہ 1000 درجے بہتر ہے۔ جس کو حضرت امام حسن 1000 درجے بہتر کہیں، فرمایا تم نے میرے قتل کی سازش کی، میرا مال لوٹا، اور تم جیسے چاہنے والوں سے مجھے معاویہ 1000 درجے بہتر ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سچ ثابت فرمایا جو امام الانبیاء نے دی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ میرا یہ بیٹا سید سردار ہے کہ یہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو اس کام کی وجہ سے الگ ذکر کر کے سید کہیں، الگ ویسے تو آپ کے دونوں نواسے ہی سید سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، لیکن الگ سے ذکر کرنا سیدنا امام حسن کا محض اس کام کی وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا، تو کیوں آپ کو یہ قبول نہیں ان کی وہ صلح جو انہوں نے خود امیر معاویہ سے کی؟ کیوں دبے چھپے لفظوں میں آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں؟ اس سے رفض پھیل رہا ہے، لہذا مہربانی کریں یا تو اپنے آپ کو اہل سنت ثابت نہ کریں، اگر اہل سنت کہنا ہے تو پھر جو اہل سنت کا نظریہ ہے اس کے مطابق گفتگو کیا کریں۔ پہلے ہی تمہارے پروردہ حنیف قریشی اور ریاض شاہ اینڈ کمپنی نے اہل سنت کو بہت نقصان دیا، جھوٹی من گھڑت روایات کو حب اہل بیت محمد کی آڑ میں برملا پیش کیا گیا اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو تباہ و برباد کیا گیا۔ کبھی حضرت ابو سفیان پہ اعتراض کیا گیا تو کبھی مائی ہندہ پہ، کبھی حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کیا گیا۔ وہ عبد القادر ٹیچ بھاٹوی، اس نے سیدنا فاروق اعظم کی توہین کی، افضلیت صدیق اکبر پر شب خون مارا، اہل سنت کے ہر مسئلے کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ کس کی شہ پہ ہو رہا ہے؟ وہی عبد القادر ٹیچ بھاٹوی آپ کا منظور نظر ہے اور آپ اس کو پتہ نہیں کن کن القاب سے یاد کرتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے آپ کا دامن اپنا مشکوک ہو گیا۔
تو یہ سوالات قرض ہیں آپ پر۔ جس امیر معاویہ کی سلطنت کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، آپ اس سے کہیں کہ اس ملوکیت سے امام حسن دامن اپنا داغدار نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ انتہا درجے کی توہین ہے۔ ہم نے یہ وضاحت اپنے سنی مسلمان بھائیوں کے لیے کر دی کہ حضرت امیر معاویہ کی وہ بادشاہت دراصل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رفض کے شر سے غیور سنی مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔